تو یہ بتائیں آپ کس شہر میں پیدائش ہوئی؟ میں نوشہرہ میں. فیملی میں اور بھی لوگ ڈاکٹر تھے یا بہن بھائی بھی کوئی ڈاکٹر بننے میں کامیاب ہوئے؟ والد صاحب جی. ڈاکٹر تھے. بڑی بہن جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں. دوسری جو ہیں وہ ڈینٹسٹ ہیں. یہ بتائیے گا کہتے ہیں میتھ کے لیے آپ کی ذہانت چاہیے ہوتی ہے، بیولوجی کے لیے آپ کا رٹا چاہیے ہوتا ہے؟ ہم نے دونوں کیے. ایسا کھانا پکانا بھی سیکھ لیا ڈاکٹر صاحب، وہاں پہ کوشش کی ابھی آپ نے بنانے کی یا آپ نے کام کرنے کی کوشش کی؟ ہاں تو وہ تو سیکھنا پڑا. کتنا چیلنجنگ ہوتے ہیں، کس طرح پہ لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں، کیسے چیپٹر ان کو مینج کرتے ہیں؟ اس کے جو فاؤنڈنگ بلاک ہے وہ ایلمنائی ہیں. وہ کہتے ہیں اس پلیٹ فارم کو غیر سیاسی رکھا جائے. کہ اپنا ایک غیر سیاسی تنظیم ہے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین، امریکہ میں پاکستان کے 100 کامیاب ڈاکٹر اسپیشل سیریز کے ساتھ آپ کے میزبان مبین رشید ایک بار پھر حاضر خدمت ہے. آج ہماری خوش قسمتی ہے ڈاکٹر اشر ریحان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اپنا کے حال ہی میں پریزیڈنٹ تھے، پچھلے سال ڈیلس کے اندر بہت ہی کامیاب انہوں نے اپنا فنکشن کیا، اینول کنونشن اور بہت زیادہ ایکٹیویٹیز کی. سر بہت شکریہ سر آپ کا، بڑی نوازی سر آپ کا. ہم کوشش کرتے ہیں سر اپنا کی جو اتنا ایکسٹراڈنری بڑی تنظیم ہے یہاں پہ آپ لوگ اس کو لیڈ کر رہے تھے اور سر آپ ابھی بھی بڑا ایکٹیولی انوالو ہیں، تو ایسی تنظیم کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. تو اس حوالے سے یہ فرمائیے گا کہ آپ نے جو ظاہر ہے ایک ڈاکٹر بننے کا آپ کو خیال آیا پاکستان میں، فیملی میں کس حد تک پریشر تھا آپ کے اوپر کہ واقعی ڈاکٹر بننے کو، بچپن کے حالات خاص طور پہ ہمارے ناظرین کو بتائیے. نہیں فیملی کا پریشر ڈاکٹر بننے کا تو نہیں تھا جی. بس یہ پریشر ماں کی طرف سے ہوتا تھا کہ پڑھنا ہے تم کو. یہ بتائیے کتنے بہن بھائی تھے اور والد صاحب کیا کرتے تھے؟ جی تو بہن بھائی ہم 3 بھائی اور 3 بہنیں تھیں. بہنیں ساری مجھ سے بڑی تھیں. اچھا. اور والد صاحب جو ہیں وہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر تھے، لیکن ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ وہ ایک پولیٹیشین بھی تھے، سوشل ورکر تھے. یہ بتائیے کہ فیملی میں اور بھی لوگ ڈاکٹر تھے یا بہن بھائی بھی کوئی ڈاکٹر بننے میں کامیاب ہوئے؟ تو جیسے میں نے بتایا والد صاحب ڈاکٹر تھے. جی. اور پھر میری بڑی بہن جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں. دوسری جو ہیں وہ ڈینٹسٹ ہیں اور تیسرا میں ڈاکٹر ہوں. ماشاءاللہ. صحیح. یہ بتائیے کہ بیولوجی یا سائنس رکھنے کا کیسے خیال ہے آپ کو، یعنی کس سٹیج پہ آپ نے فیل کیا کرنی ہے اب مجھے ایف ایس پری میڈیکل ہی کرنی ہے اور میں نے اب کسی ایسے میڈیکل کالج میں داخلے کی کوشش کرنی ہے؟ یہ بالکل اتفاقی ہوا ہے، اس میں زیادہ کچھ سوچ سمجھ کا فیصلہ نہیں تھا اس میں کہ بھائی کس طرف جانا ہے. بس دوست کے ساتھ گئے کالج میں ایڈمیشن کے لیے. پہلے میں نے بایولوجی لی، پھر اس کے بعد میں نے مہینے بعد اس کو چینج کر لیا میتھس کی طرف. اچھا. اور جب میتھس کی طرف چینج کیا کیونکہ میرے زیادہ دوست اس کلاس میں تھے، جی، پھر ایک ہفتے بعد میں گیا، میں نے کہا اس کو دوبارہ بایولوجی میں چینج کر لوں. اچھا صاحب یہ اب آ گیا، اب آپ کو اسٹیج آ گئی، اب آپ کالج سے اب جانے لگے میڈیکل کالج میں. جی. ایم بی بی ایس کا ظاہر آپ کا ہوا، تو کیا آپشن کچھ اور بھی تھی یا والد صاحب نے کہا کہ بس اب صاحب نے کہا مارکس بھی آپ کے اچھے آ گئے اور آپ نے اسی کالج کا انتخاب کیا ایم بی بی ایس کے لیے، یا آپ پر 2-3 آپشن تھے اور آپ نے چوز کیا کہ لیٹس گو فار دس؟ ایف ایس سی میں میرے نمبر اچھے آئے تھے تو مجھے ایڈمیشن میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا. تو فرنٹیئر میں 2 ہی میڈیکل کالج تھے، خیبر اور ایوب. ٹھیک. تو اس لحاظ سے تو خیبر میری فرسٹ چوائس بنتی تھی. میرا اپنا شوق تھا، والد صاحب کنگ ایڈورڈز کے پڑھے ہوئے تھے، بس وہ شوق تھا کہ میں کنگ ایڈورڈز جاؤں. لیکن کنگ ایڈورڈز مجھے ایڈمیشن کے لیے کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا کیونکہ میرا ڈومیسائل فرنٹیئر کا پختونخوا کا تھا. تو میں پھر خیبر میں چلا گیا. ڈاکٹر صاحب یہ کون سا سیشن بنتا ہے ایگزیکٹلی خیبر میڈیکل کا؟ یہ 94 کا میں نے گریجویٹ کیا. 88 میں ایڈمیشن ہوا تھا، 94 میں ہم نے گریجویٹ کیا. کہ جب آپ نے MBBS مکمل کر لیا پھر ہاؤس جاب اور کتنا عرصہ پاکستان میں رہے اور پھر آپ کو خیال ہے کہ باہر جانا چاہیے؟ ہاؤس جاب کے دوران ہی یہ پلان بن گیا تھا کہ امریکہ کا امتحان دیں. میں نے پھر کیونکہ وہ امتحان دینے کی تیاری میں وقت تھا تو میں آئرلینڈ چلا گیا تھا. 1 سال میں نے وہاں پہ گزارا. یونیورسٹی پارٹ 1 کیا. ڈبلن والا جو ایکسپیرینس تھا وہ کیسا رہا، تھوڑا کمپیریزن میں ذرا بتائیے گا. ڈبلن میں نہیں تھا میں، آئرلینڈ کے اس میں ویسٹ میں کاسل بار کہتے اور سلائگو، تو میں وہاں پر تھا. تو آئرلینڈ میں یہ ہوا کہ آپ کو وہ مل گیا ایک سٹیپنگ سٹون، یعنی پاکستان آئرلینڈ کا ڈیفرنس. جی جی، پردیس کا ایکسپیرینس بھی ہو گیا آپ کو رہنے. تو وہاں پہ مجھے بہت اچھا لگا. اور آئرلینڈ جب میں گیا تو پھر میرا یہاں امتحان میں اس دوران پاس کر چکا تھا، تو میں یہاں آنے کا بالکل موڈ نہیں بن رہا تھا. یو ایس آنے کا بالکل موڈ نہیں بن رہا تھا. وہاں پہ ایک دوست تھا، اس نے کہا یار اب تم نے امتحان دیے، جاؤ امریکہ، تم گھوم پھر بھی لوگ، انٹرویو کراؤ. تو کچھ انٹرویو کیے، کچھ چھوڑ دیے، واپس آئرلینڈ چلا گیا. مطلب یہ جو امریکہ کا پھر سفر جو آپ کا شروع ہوتا ہے، کیسے شروع میں یادیں ستاتی تھی، کہاں مشکلات ذرا پیش آتی؟ بس یہی تھا کہ وہ دوست نے دھکا دے دیا اور ہم ڈیٹرائٹ آ گئے. آئرلینڈ میں چھوٹی جگہ تھی، پبلک ٹرانسپورٹ تھی، اور آپ کو اتنا بڑا شاک نہیں لگتا تھا. جب ادھر آئے ڈیٹرائٹ آئے تو ڈیٹرائٹ میں کیونکہ وہ بگ 3 کا وہ جو کار کمپنیوں کا وہ ہے ہیڈ کوارٹر تھا، تو وہ پبلک ٹرانسپورٹ وہاں پر اتنی نہیں تھی.
اچھا آئرلینڈ میں ہم نے جو مکان رینٹ کیا تھا اس میں سب کچھ تھا، وہ فرنش تھا، اس میں آپ کے چھری کانٹے سے لے کے سب کچھ تھا وہاں پہ. اچھا یہاں پہ اسپتال نے اپارٹمنٹ دے دیا، اس میں سوائے کارپیٹ کے اور ایک فریج کے باقی اللہ کا نام تھا کچھ نہیں تھا. تو میں بہت تنگ آ گیا، میں بہت تنگ آ گیا اور میں اس پہ مجبور تھا کہ میں جاؤں واپس آئرلینڈ میں واپس چلا جاؤں. پھر وہاں پر کچھ لڑکے کسی دوست کے توسط سے ملے، اس نے کہا کہ بھائی ان کو میں اتفاقاً ملا جہاز میں آتے ہوئے، تو ایک کوہارٹ کے ہیں، تو مجھے فون نمبر دے دیا ان کا. تو وہ میرے ابھی تک دوست ہیں، بہت فزیو تھراپسٹس ہیں، 4-5 لڑکے ایک ہی اپارٹمنٹ میں رہتے تھے. تو پھر اب بندے کو لگتا ہے کہ انہوں نے مجھ پہ کتنا بڑا احسان کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں اس طرح کرو، تم آ کے ہمارے ساتھ رہ لو. اور وہ روزانہ مجھے صبح کو اسپتال چھوڑایا کرتے تھے اور شام کو پک کر کے واپس لے جائے. اب بندے کو سوچ آتی ہے کہ اتنی مصروف زندگی میں 40-45 منٹ وہ ایک طرف سے آتے تھے. تو میں ابھی تک ان سے یہ کہتا ہوں کہ میں امریکہ میں ٹھہر تم لوگوں کی وجہ سے گیا. ایک وہ جو جس نے آئرلینڈ سے یہاں پہ دھکا دیا تھا، اس کے والد، جب میں انٹرویو کے لیے آ رہا تھا تو اس نے اپنا والد صاحب کا بریف کیس تھا اس کے پاس اپنے والد، تو کہتے ہیں یہ ذرا پروفیشنل لوگوں یہ بھی لے جاؤ. وہ بریف کیس ابھی میرا خیال 3-4 سال ہوئے اس کو واپس کیا میں نے. میں نے کہا یار یہ پڑے ہوئے یہ لے جاؤ. وہ تو یاد نہیں رہا ڈاکٹر صاحب، آپ کو واپس نہیں کرنا چاہیے، وہ خرید لینا چاہیے آپ لوگوں سے مستقل. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا پھر یہ کیسے سفر کیا آپ کا؟ 97 سے بیسیکلی سفر کا، امریکہ کے سفر کا آغاز ہوتا ہے آپ کے؟ میرا 98 سے امریکہ کا سفر شروع ہوا. پہلے میڈیسن کی ریزیڈنسی کی، پھر اسی ہاسپٹل میں ادھر ڈیٹرائٹ سے سینٹ جان ہاسپٹل تھا، اور اسی ہاسپٹل میں پھر کارڈیالوجی کی فیلوشپ ہوتی تھی. تو 3 سال وہ کی، پھر اس کے بعد 1 سال وہاں انٹروینشنل کارڈیالوجی کی مزید ٹریننگ کی. تو میرا سب ٹریننگ جو ہے 2004 تک مکمل ہو گئی، 2005 میں مکمل ہوئی. تو 2005 میں پھر پریکٹس شروع ہو گئی. جی بتائیے ڈاکٹر صاحب، آپ کو وہاں پہ پاسپورٹ بھی مل گیا تھا 2005 کے اندر؟ آپ ایزی ہو گئے تھے موو کرنے کے حوالے سے، گرین کارڈ ہو گیا تھا؟ نہیں، 2005 میں مجھے پاسپورٹ نہیں ملا. جس طرح میں نے کہا 2005 میں میں ویزا پر تھا، اور پھر جب میری فیلوشپ کمپلیٹ ہوئی تو میں پاکستان چلا گیا. وہ ویزا بھی مل گیا وہاں پہ، تو پھر واپس آ گئے اور اپنی پریکٹس شروع کی. تو 2015 کے بعد ڈاکٹر صاحب کیا پھر 2024 یعنی اس دوران پھر آپ نے کیا کیا مختلف سفر کیے؟ کون کون سے ہاسپٹل میں؟ اسی ایک ہی ہاسپٹل میں ابھی تک مسلسل کام کرتے ہیں؟ نہیں، چونکہ میرا ویزا کا وہ تھا تو میں کوئی 6 مہینے وہیں ڈیٹرائٹ میں رہا. جی بالکل صحیح. یہ بتائیں اپنا کے ساتھ کس سٹیج پہ آپ نے انوالو ہونا ضروری سمجھا اور آپ کو لگا کہ امریکی ڈاکٹر کے پلیٹ فارم ایک بہترین جگہ ہے جہاں سے آپ کچھ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ اپنا کے ساتھ تعارف تو تھا ہمارے سینئرز کے تھرو، جس میں خیبر میڈیکل کالج کے ڈاکٹر امجد حسین تھے، لیکن اصل میں جو اس کے ساتھ زیادہ ایفیلیشن شروع ہوئی وہ جب فیلوشپ ہو گئی اور پروفیشنل لائف میں انٹر کیا، تو اس کے بعد اپنا کے ساتھ تعلق شروع ہوا. پھر اس دوران میں 2007 میں ہمارے دوستوں نے نہیں 2005 میں 4 یا 5 میں پاکستانی کارڈیالوجسٹ آف نارتھ امریکہ بنائی. تو اس کے ہم وہ تھے، وہ پہلی میٹنگ ہم نے نیو اورلینز میں اٹینڈ کی تھی. تو وہ کارڈیالوجی والوں کے ساتھ تعلق شروع ہوا. پھر خیبر میڈیکل کالج ایلمنائی کی جو تنظیم تھی وہ تھوڑی وہ ہو گئی تھی اس دوران میں، غیر فعال ہو گئی تھی. جی بہت اچھا ورڈ آپ نے یوز کیا. تو ہم نے وہ امجد حسین نے ہم کو ڈانٹا ڈپٹا، ہمارے سینئر تھے، تو میں اور محمد تقی تو اللہ کے فضل سے ہم نے اس کو وہ کیا، دوبارہ اس کو فعال کرنے کی اپنی کوشش کی. پھر میں کارڈیالوجی والوں کے ساتھ انوالو رہا اور اسی طرح اپنا کے ساتھ. اچھا فرمائے گا کتنا کا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اپنا کے ڈاکٹر پوری دنیا پورے امریکہ میں 20,000 کی کہا جاتے ہیں، اس سے زیادہ ڈاکٹر اویلیبل ہو، تو ان کو اکٹھا کرنا یا ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا، 4,000 جس طرح ڈاکٹر آپ بتایا اپنا پہ اویلیبل ہے، تو کتنا چیلنجنگ ہوتے ہیں؟ کس طرح اپنے لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں؟ کیسے چیپٹر ان کو مینیج کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے اس وقت اپنا کے تقریباً 16 ایلمنائی ہیں، تو تقریباً ہمارے پاس 30 کے قریب یا اس سے تھوڑا زیادہ، میرے پاس ایگزیکٹ نمبر نہیں ہے. یعنی تھوڑا اوپر نیچے ہوتے تھے چیپٹر مختلف، ہم نے بناتے بھی رہتے ہوں گے ظاہر اس حوالے سے ہوتا ہے. ابھی بالکل ظاہر ریسنٹلی چونکہ آپ نے اپنا کو ہیڈ کیا اور سارا معاملہ بڑے قریبی انوالو رہے، تو یہ جو اتنی بڑی لیگیسی ہے اپنا کی اور اس کا ظاہر پریزیڈنٹ بننا، اور جو آر دا فورتھ ون جو خاص طور پہ کے پی ایس سے آپ نے اس کو ریپرزینٹ کیا، کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ نے تھوڑا سا مختلف کام کرنے کی کوشش کی جو آپ کو آج بھی یادگار ہے یا آپ کو فخر ہے کہ آپ نے ایک ڈائریکشن سیٹ کی اپنا کے لیے؟ ویژن یہ تھا کہ کچھ مختلف کیا جائے اور اپنا کی جو یہ سمت ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے. ہمارا جو مین وہ ہے کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں، ہم نے کچھ علم حاصل کیا ہے، اس کا ٹرانسفر جو ہے میڈیکل کالجز وغیرہ سے کولیبوریٹ کیا، حکومت سے بھی بات کی. دوسرا ہم نے نیا اپنا میں یہ کیا کہ ہم نے یہ اصولی فیصلہ کیا تھا پچھلے سال کہ نئی لیڈرشپ کو گروم کرنا ہے.
ایک بندے کو ایک سے زیادہ کمیٹی میں نہیں ڈالنا کیونکہ آپ کے 4000 ممبرز ہیں بہت اچھے سب تو آپ کو لیڈرشپ کو گروم کرنے سب کو اپرچونٹی دینی ہے. بہت اچھے. دوسرا ہم نے یہ کہا کہ جو پہلے کسی کمیٹی کا چیئر رہ چکا ہو اس کو ہم نے نہیں کرنا, ہم نے نئے چیئر بنانے ہیں. کیا ایسا کام ہے, کیا ایسی چیز ابھی بھی کی جا سکتی ہے کہ جس میں یعنی کہ ہم ٹاپ لیول پہ پاکستان کے اندر بھی اور یو ایس اے کے اندر بھی وہ ایسا کنٹریبیوشن کر جائے اپنا جو واقعی ایک مائل سٹون ہو, کوئی ڈریم آپ کا ہو, خواب ہو کہ جو اپنا کو کر سکتے ہیں, تھوڑا لوگوں کو موبلائز کیا جا سکتا ہو؟ میرے خیال سے جو اپنا کو ضرور کرنا چاہیے اور جو اس کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھے جب پاکستان میں ایجوکیشن کی پالیسی چینج ہوئی, اپنا کو ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل پاکستان میں بنانا چاہیے تھا, اور اس کے ساتھ ایک میڈیکل اسکول یا میڈیکل کالج بننا چاہیے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے سال جو ہماری نئی پریزیڈنٹ آ رہی ہیں حمیرہ قمر, تو وہ اس کو آگے لے کر چلیں گی. یہ میرے خیال سے بہت ضروری ہے کہ ہم یہ کام کریں. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا کہ آپ نے پاکستان میں تو بات کی ہسپتال کی بھی اور کالج کے حوالے سے بھی, یہاں بھی آپ کو لگتا ہے کس طرح کہ یو ایس اے میں کچھ اسٹیٹس میں کسی ایک اسٹیٹ میں ایسا پاکستانی اوریجن کا اپنا کا ہسپتال یا کوئی ایسا کالج ہو جو نئے ڈاکٹرز کو آنے میں فیسیلیٹیٹ کرے؟ ریزیڈنسی کا جو بہت بڑا ایشو ہے, پلس وہ ایک ایسا بھی ماڈل پروجیکٹ یو ایس اے میں بنا لے, شاید 5-7 اسٹیٹس میں اس کو ایکسپینڈ کیا جا سکتا ہو. اس پہ بھی کسی زمانے میں سنا کوئی پلاننگ کو بات ہوئی تھی, اس پہ وہ کوشش آپ نے کی ہو یا کی جا سکتی ہو؟ اس پہ بات ہوئی تھی. دیکھیں جب آپ ہاسپٹل بنائیں گے, جب آپ ریزیڈنسی شروع کریں گے تو آپ قانوناً وہ آپ ایک طبقے کے لیے اس کے لیے, کیونکہ یہاں پہ ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی. ہم اس پہ کام کرتے ہیں کہ ینگ ریزیڈنٹس کو کس طرح فیسیلیٹیٹ کریں. ہماری جو کمیٹیز ہیں, اب گزشتہ آپ 4-5 سال کے نمبرز اٹھا کے دیکھ لیجئے, ریکارڈ نمبر میں پاکستانیوں کو یہاں پہ ریزیڈنسی ملتی ہے. جو ہمارے میڈیکل گریجویٹس ہیں پاکستان کے, ان کی محنت کا بہت بڑا حصہ ہے, لیکن اس کے ساتھ اپنا کی محنت کا بھی حصہ ہے کہ آپ ان کو بتاتے ہیں کہ انٹرویو کیسے کرنا ہے, اپنی اپلیکیشن کس طرح بنانی ہے, کیونکہ پاکستان میں یہ آپ کو نہیں سکھایا جاتا. جو ہم پاکستان کے پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں, جب آپ ایک ہاسپٹل میں ہوں گے یا میڈیکل کالج میں ہوں گے جس کے سٹینڈرڈز امریکہ کی طرح ہوں, تو وہ لوگ پھر جب یہاں پہ آئیں گے تو یہ لوگ اس کو پریفر کریں گے. جب ان کے ٹیچرز یہاں کے امریکہ سے ٹرینڈ ہوئے ہوں گے تو ان کے لیٹرز زیادہ ایفیکٹ لیں گے. انشاءاللہ ایک دفعہ وہ پروجیکٹ شروع ہو گیا تو ہم میری توقع ہے کہ یہ بہت آگے جائے گا. ڈاکٹر کہتے ہیں تو بالکل آپ درست کا بڑا اچھا پلیٹ فارم موجود ہے. تھوڑا کہا جاتا ہے نرسنگ پیرامیڈیکل سٹاف, اس پہ پاکستان استانی کوپ کرو جس طرح کہ انڈیا, فلپین اور دوسرے جگہوں سے آ رہے ہیں, اس پہ بھی تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ اس پہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں نرسنگ پیرامیڈکس کے جہاں تک سوال ہے, بہت بڑی نیڈ نہ صرف امریکہ میں ہے بلکہ مجھے ذاتی طور پر پتہ ہے کہ یورپ میں بہت بڑی نیڈ ہے, میڈل ایسٹ میں بہت بڑی نیڈ ہے. لیکن اس کا یہ ہے کہ آپ اپنا معیار وہاں پہ پاکستان میں کس طرح لا رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو ان کو انگریزی سکھانی ہے. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر وہ انگریزی نہیں سیکھیں گے, آپ ان کو انگریزی سکھا دیجئے. دوسرا, نرسنگ کے معیار میں تو یعنی ڈاکٹرز کے معیار میں بھی فرق ہے, لیکن اگر آپ کو یہاں پہ اسپتال جانے کا موقع ملا ہو یا آپ انگلینڈ میں رہتے ہیں تو وہاں پہ موقع ملا ہو, نرسنگ کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ تو بہت بڑا گیپ ہے. تو اس گیپ کو فل کرنے کی ضرورت ہے. آپ ان کو انگریزی سکھائیے, ادھر کے معیار کے متعلق ٹرین کریں. آج یہ تھا ہمارا اسپیشل پروگرام. انشاءاللہ پھر نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ کسی ڈاکٹر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے ہماری اسپیشل سیریز امریکہ میں پاکستان کے 100 کامیاب ڈاکٹر. اپنے میزبان مبین رشید کو اجازت دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.